الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 15 محرم الحرام 1442 ہجری 4 سپٹمبر 2020 یوم الجمعہ جمعہ کا مبارک دن فرائیڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ بقرہ پہلی سورہ، اس کی آیت نمبر 20۔ اس کے پہلے آپ نے اس کے آڈیو سماعت کرے تھے، اسی کے بارے میں چند باتیں اور کچھ عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سننے کی طاقت، آنکھوں کی بینائی، یہ سب چھین چکا ہوتا، لے چکا ہوتا ان سے، بالکل جیسے بجلی چمک رہی ہے زوردار، وہ ڈر کے مارے اپنے رعد کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر رہے ہیں کہ کہیں اندھے نہ ہو جائیں۔ زوردار روشنی ہے، پر پھر بھی ابھی اندھے نہیں ہوئے، بہرے نہیں ہوئے، اتنی کڑکدار آواز کی باوجود بہرے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے بھی یہ ارادہ فرمایا ہی نہیں۔ اگر چاہتا تو یہ کب کا ہو چکا ہوتا، کب کہ یہ اندھے بہرے ہو چکے ہوتے۔ یہاں پر تفاسیر میں جو لکھا ہے ایک نقطہ یہ کہ کسی چیز کا ہونا، اب جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی سے ٹکر ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، کار والے نے ٹھوک دیا یا ٹرک نے ٹھوک دیا، کیا کہیں گے آپ؟ گاڑی نے ٹھوکا، کار سے ٹکر ہو گئی، اس لیے اس کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ سبب کیا بنا؟ کار کا ٹھوکنا، کار سے یا ٹرک سے زوردار ٹکر لگی اور انتقال ہو گیا۔ کوئی بھی چیز ہونا اس کا سبب ہوتا ہے، سبب کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا جو انجام ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پر یہاں پر اس آیت میں اللہ عز و جل نے یہ اظہار فرما دیا کہ اللہ عز و جل اسباب کا محتاج نہیں۔ یہاں سبب ہے، یہاں پر سبب موجود ہے کہ زوردار، کڑکدار، گرجدار آواز آ رہی ہے جس سے کانوں کی سننے کی طاقت جا سکتی ہے، لیکن نہیں گئی۔ سبب موجود ہے لیکن اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا، نتیجہ نہیں ہوا، اس کام نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ابھی چاہا ہی نہیں کہ وہ بہرے ہو جائیں۔ ایک دم چکا چوند روشنی والی بہت ہی شدید بجلی بھی چمک رہی ہے جس سے آنکھوں کی بینائی بالکل جا سکتی ہے، پر گئی نہیں۔ کیوں نہیں گئی؟ اللہ عز و جل نے نہیں چاہا، ابھی یہ ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا تو آنکھیں بھی چلی جاتی، بہرے بھی ہو جاتے، سماعت بھی ختم ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ سبب ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ چاہے تو کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو سبب ہونے کے باوجود بھی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا۔ ہوتا ہے کئی بار، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے، کئی اونچائی سے، کتنی ہی اونچائی سے گر جاتا ہے، پر کچھ ہوتا نہیں، کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئیوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں، کئی پر موت واقع نہیں ہوتی، اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسباب ہیں، وجہ ہے، ریزن ہے، لیکن کام ہوتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کا منشا ابھی یہ ہے نہیں۔
اور جب اللہ چاہے تو پھر سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ کئی عالیشان دکانیں وغیرہ بناتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، بہت کچھ ڈیکوریٹ یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، پر کاروبار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سبب ہے، لیکن اللہ عز و جل کا منشا نہیں ہے کہ اب اس وجہ سے اس کو رزق یہاں سے ملے، کچھ اور اللہ نے سوچ کے رکھا ہے اس بارے میں۔ تو اسباب، اللہ جو ہے عز و جل اسباب کا محتاج نہیں، اسباب ہونے کے باوجود اگر چاہے تو انجام سامنے جو سبب کی بنا پر جو ہونا چاہیے کام نہیں ہوگا، اگر اللہ چاہے تو۔ اور اگر اللہ عز و جل کا ارادہ ہو جائے، اللہ عز و جل اگر یہ چاہ لے تو پھر اسباب کی ضرورت نہیں، بغیر سبب کے بھی اللہ عز و جل ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اولاد کا ہونا، یہ سب کو پتہ ہے اولاد، لیکن اللہ عز و جل نے بغیر سبب کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ماں باپ نہیں ہے، پیدا فرمایا۔ پھر آئیے آگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں ہے، سبب نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہاں سبب کی، اسباب کی ضرورت نہیں، بغیر سبب کے بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ جو چاہنے کی جو بات ہے نا، اس کو بڑی تفصیل سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا بتانے کی۔ یہ جو میں نے یہ آیت نمبر 20 کا جو تلاوت میں جو کوشش کی ہے پڑھنے کی، بہت سے تمام تفاسیر میں کچھ ہی ایک دو تفسیر ہوں گی جس پہ اس بارے میں بحث نہیں کی گئی، باقی ہر ایک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑی پیاری بحث ہے، بہت سے علمی نکات لکھے ہوئے ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے آڈیو بنیں گے انشاءاللہ، یہاں پر تو ممکن نہیں اس میں۔ تو یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ یہاں پر یہ دیکھنا ہے، میں جو بتا رہا ہوں کہ بغیر اسباب کے بھی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ چاہنا یہ ممکنات ہے، جو ممکن ہے اللہ وہ کر سکتا ہے، اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ عز و جل کو اسباب کی ضرورت نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، بغیر سبب کے بھی اللہ عز و جل چیزوں کو، نتیجوں کو، کام کو کر کے لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اسے اسباب کی کیا ضرورت، بغیر سبب کے، بغیر کسی نمونے کے اس نے کیا کچھ کر دیا سب کے سامنے، اور کتنا تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، کیا کچھ اس نے، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنے عالمین ہیں تو ہم نے اب دیکھے بھی نہیں ہیں، کہیں 18,000 کہیں 40,000 کتنی روایتیں موجود ہیں، اتنے عالم موجود ہیں، ہماری تو اتنی سی چھوٹی سی دنیا میں ہم اسی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور یہ دنیا بھی کہاں دیکھی، پوری دنیا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا دیکھ لی، اور وہ اللہ عز و جل وہ پاک ذات تمام اس دنیا کو، کیا تمام عالمین کو بغیر کسی، بس صرف کن فیکن، اور سب کچھ ہو رہا ہے، صرف کن فیکون، اور چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بنا دے، اور اگر نہ چاہے تو سبب چاہے کتنے ہی اسباب ہوں وہ چیز ہوگی نہیں۔ اب یہاں پر تفسیر روح البیان میں ایک بڑا پیارا انہوں نے ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہے، امام المفسرین شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 1 پیج نمبر 72، والیوم 1 پیج نمبر 72، تفسیر روح البیان، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، لو اراد ان يذهب الاسماع التي في الراس والابصار التي في العين، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر، یعنی اس ولو شاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ارادہ کرتا، اے لو ارادہ، اگر ارادہ اللہ ارادہ فرما لیتا تو ان کے کانوں میں جو، سروں پہ جو کان ہیں ان کی سماعت ختم ہو جاتی، ان کی سروں پر جو آنکھیں ہیں ان کی بینائی ختم ہو جاتی۔ کیسی ختم ہو جاتی؟ کما ذهب بسمع قلوبهم وابصارها، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھا نا پیچھے میں نے
تفسیر میں پیچھے گیا اس کی پچھلی آیتوں میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہاں تو فرما دیا بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، فرما دیا وہاں تو پہلے ہی. اور میں نے تفسیر ہی بتایا کہ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل، ان کے حق سننے سے جو ہے ان کے دل بند ہو چکے ہیں، حق دیکھنے سے ان کی آنکھیں بند، حق کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہی آپ یہاں فرما رہے ہیں جیسے کما ذہب بسمع قلوبہم وابصارہم، جو ان کے دلوں کی جو سننے کی، حق سننے کی طاقت ہے جو اللہ نے چھین لی ہے، چل ختم ہو چکی ہے. جو دلوں سے حق دیکھنے کی طاقت ہے، جو بینائی، دلوں کی بینائی وہ ختم ہو چکی ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ظاہری بینائی، جو آنکھوں کی ظاہری چیزیں دیکھنے کی بینائی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی. جو ظاہری چیزیں سننے کی سماعت ہے وہ بھی اگر اللہ چاہتا تو ختم ہو جاتی. اگر اللہ چاہتا تو جیسے یہ حق والی باتیں ختم ہو چکی ہیں، حق سننے اور دیکھنے کی، اگر اللہ عز و جل چاہتا تو یہ عام طور پر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا، وہ بھی نہیں بچتی. سبحان اللہ. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں لذهب بسمعهم وابصارهم، کیسے چلی جاتی؟ بصوت الرعد ونور البرق، رعد کی گرجدار آواز کی وجہ سے سماعت چلی جاتی، اور بجلی کے نور سے، بجلی کی چمک سے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی اگر اللہ چاہتا تو. کیوں؟ یہ ان کی سزا تھی، منافقین کے عمل کی سزا. اگر ہو جاتا تو بھی کچھ غلط نہیں تھا، یہ سزا ہی تھی اللہ عز و جل کی طرف سے، بالکل جائز تھا. اور اللہ ایسا کام کرنے سے عاجز نہیں ہے. ان کی آنکھیں چھیننے سے، ان کی سماعت چھیننے سے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. کیوں نہیں روک سکتا؟ تو اس کا بیان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جواب دے دیا گیا کہ تم، اگر میں چاہوں تو یہ کر دوں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. یعنی کتنا پیارا کہ کہاں سے کہاں کہ ان کی حقیقت اور حق کو ماننے کی طاقت تو ختم ہو چکی ہے. اگر میں اس کو بھی چھیننا چاہوں تو یہ بھی چھین سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس کے بعد جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش میں کروں گا. اسے بھی آپ لوگ دھیان سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بڑا ہی علمی آڈیو رہے گا وہ، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سی معلومات بھی رہے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے.